افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان سے ان کے حق میں کام کی بات کیجئے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر نامی منافق اپنے فیصلے کے لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیا، تو پھر وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا، تو اس کے ولی وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے اس شخص کی منافقت ظاہر فرما دی۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف نہیں آئے، بلکہ ہم تو کوئی مصالحت چاہتے تھے تاکہ فریقین کے درمیان کوئی بھلائی ہو جائے اور ان میں کوئی آپس میں نا اتفاقی کی صورت پیدا نہ ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں میں کفر اور نفاق تھا وہ ظاہر فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ غلط قسم کی تعویلیں کر رہے ہیں اور غلط قسمیں کھا رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے عذر کو قبول نہ کیجیے، جو یہ عذر کر رہے ہیں اس کو قبول نہ کریں۔ البتہ یہ ساتھ فرما دیا، اور وہ عذر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا، تو یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا کفر واضح ہو چکا تھا، اس لیے اس کو قتل کرنا درست تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہی منافقین کو جو آپ کے پاس آ گئے ہیں آپ خیر خواہانہ نصیحت کر دیجئے، کیونکہ نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہے، اور چونکہ یہ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں لہٰذا موقع کی مناسبت بھی یہی ہے، اور غلط تعویلیں
اور غلط چیز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، تو اس وقت بھی ان کے لیے خیر خواہانہ نصیحت ہی مناسب ہے۔ آپ ان کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے، اور فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ ان سے ایسی بات کیجئے کہ جو ان کے کام کی بات ہو، یعنی جو ان کے حق میں ہو۔ ایک تو نصیحت، اور فرمایا نصیحت سے مراد یہ ہے کہ ان کو آپ اسلام کی دعوت دیجئے، اسلام کی طرف بلائیے کہ یہ اسلام کو قبول کر لیں، اور ان کو جو اصل بات کرنی ہے، یعنی ان کے حق کی بات کرنی ہے۔ اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو فبیہا، ورنہ فرمائے ان کے حق کی بات ہے کہ آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو وہ اس کے ساتھ معاملہ کفار جیسا کیا جائے گا۔ لہٰذا جو پہلے منافق کا قتل ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، جبکہ اس کے دل کے اندر کفر تھا۔ تو آپ ان کو نصیحت کیجئے تاکہ یہ اپنے نفاق سے باز آ جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے، اور انہیں سزا کا بھی ذکر کیجئے، دنیاوی سزا بھی اور اخروی سزا بھی۔ دنیا کی سزا تو یہ ہے کہ جب ان کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو پھر ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت کا جو سزا ہے اور جو وہاں پر جو عذاب ہونا ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 64 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر رسول کو ہر زمانے میں جو بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ بات بھی اسی واقعے کے تناظر میں فرمائی جا رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر رسول جو آتے رہے تو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر جو ان کی اطاعت کرتے رہے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ اہل ایمان کا سا ہوتا رہا، اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی، اس رسول کی مخالفت کی، اس کے ساتھ معاملہ کفار جیسا ہوتا رہا۔ تو یہ ایک عام ضابطہ بتا کر یہ فرما دیا گیا کہ ہر رسول کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی یہی ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اب فرمایا اسی واقعے کے تناظر میں کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم، فرمایا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، اس سے اعراض کیا، تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ جاؤک، اور یہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کی حالت میں بھی اور ندامت کے ساتھ بھی، بجائے اس کے کہ جیسے پچھلی آیت کے اندر آیا کہ غلط قسم کی تعویلات کر کے یہ لوگ آ رہے تھے، یہاں فرمایا گیا کہ اگر وہ آ جاتے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، گناہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور ندامت بھی ان کے اندر ہوتی، فاستغفر اللہ سے بھی وہ استغفار کرتے، اور اللہ سے استغفار میں ایمان کا مفہوم بھی داخل ہے، یعنی ایمان بھی لے آتے۔ آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یعنی اللہ سے بخشش ان کے لیے کراتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری انہوں نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد فرما کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور میں ان کے لیے استغفار کرنے کی شرط بھی ساتھ رکھی گئی۔ اگر یہ لوگ کر لیتے ایسا تو اللہ رب العزت ضرور ان کی مغفرت فرما دیتے۔ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے، یعنی مراد یہ ہے کہ انہیں اسی طرح کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ تو اس آیت سے فقہا نے ایک عام ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اس کے لیے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب یہ حکم ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو جائے اور مغفرت طلب کرے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔